السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار قریشی نیوز رپورٹر یوٹیوب چینل۔ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں کچھ امپورٹنٹ خبروں کے ساتھ۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج دو تین امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے جی کہ وزیر اعظم عمران خان جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں، ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں، بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ دوسری بات، جو انڈیا ہے اس کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہے، ہر مرض پہ اس کو شکست ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ جی فیٹف کا معاملہ ہے، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، امریکہ کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکس ہے۔ اور سنگھائی تعاون تنظیم کا بھی ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا اجلاس ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں انڈیا سے۔ لیکن اپنے ٹاپک کی طرف پر جانے سے پہلے میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ریکوائرڈ ہیں 1000 سبسکرائبر چینل کو موٹیویٹ کروانے کے لیے، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی خبریں لا سکوں۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ میں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس لازمی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کی جو پہلی خبر ہے، انڈیا جو ہے، انڈیا کو ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے، اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اب کل بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ چائنا اور انڈیا کی جو کشیدگی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ 38 مربع کلومیٹر جو ہے، 38,000 مربع کلومیٹر رقبہ جو ہے وہ اس وقت کھو چکے ہیں، اپنا گنوا چکے ہیں چائنا سے پنگا لے کے۔ اور اس کے علاوہ اب پاکستان کے ساتھ وہ جس طرح ہمیشہ سے کرتے رہتے ہیں، گرے لسٹ میں انہوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے، بلیک لسٹ کروانا چاہتے تھے۔ اس میں ان کے ساتھ امریکہ بھی اس میں شامل تھا، ایک امریکہ کی دوگلی پالیسی بھی شامل ہے۔ ادھر جو ہے انڈیا اور امریکہ مل کر پاکستان کو گرے لسٹ میں لے جا رہے ہیں، بلیک لسٹ کروانا چاہتے ہیں، اور ادھر دوسری طرف جو ہے امریکہ پاکستان کی تعریفیں بھی کرتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 2018 میں جو موجودہ حکومت تھی اس نے انڈیا اور امریکہ سے مل کر یہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور واقعی میں وہ گرے لسٹ میں چلا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شاید، جو موجودہ اس ٹائم کے وزیر اعظم نواز شریف تھے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا بمبئی میں جو دھماکے ہوئے تھے اس کے حوالے سے کہ جی پاکستان بمبئی میں دھماکے کروا رہا ہے، یہ جو دھماکے انڈیا میں ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جی فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں پہلے سے تو موجود تھا، لیکن اس پہ پابندیاں 40% پابندیاں زیادہ بڑھ گئی تھی، اس پہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ تو انڈیا کے جو معاملات ہیں یہ ہیں جی کہ جتنے بھی اس وقت تک رپورٹس شائع ہو چکی ہیں، امریکہ کی اپنی ایک کانگریس کمیٹی ہے، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی ان کی کمیٹی ہے، اس کے علاوہ فارن ریلیشن شپ کی ایک کمیٹی ہے، ان کی مذہبی رواداری کو مانیٹر کرنے والے خصوصی ایلچی انڈیا کو بدترین ملک قرار دے چکے ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے بھی، شخصیات کے حوالے سے بھی، اور جمہوریت کے حوالے سے بھی۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا جس طرح سے یہ سارے معاملات پوری دنیا میں انڈیا کو بے نقاب ہو چکا ہے۔ کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب اقوام متحدہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، دنیا کی سب سے بڑی عدالت جس کو کہا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن، تو اس نے بھی انڈیا کو جو انڈیا نے کشمیر میں جو کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ دفعہ 370 اور 35A ہٹا کر جو ایک سال سے اب تقریباً 1 سال 1 ماہ سے بھی اوپر ہو گیا، ابھی تک وہاں پر کرفیو ہے، سختی ہے، وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، دہشت گردی بھی ان کی جا رہی ہے، وہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، وہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ سارے معاملات میں پوری دنیا کے سامنے اس وقت اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیا نے اپنے جو نیو دہلی میں پچھلے عرصے میں جو کیا ہے مسلمانوں کے، انڈیا کے پوری انڈیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو سب کو انہوں نے کیا ہے، تو وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ جب انڈیا میں دنگے ہو رہے تھے، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کا دورہ انڈیا تھا، اس ٹائم کی یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ ساری پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے انڈیا کو بدترین ملک قرار دیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ نے یہ بیان جاری کیا ہے انڈیا کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی کا سب سے جو بڑا مرکز ہے وہ انڈیا ہے۔
اس کے باوجود بھی انڈیا پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر اور کچھ دوگلی پالیسی بیرونی ملکوں کی بھی ہے اس میں شامل ہے، اور مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ اس پاکستان کو وہ گرے لسٹ میں ڈالے. یہ تھے انڈیا کی، لیکن اس کو ہر مال پر شکست پہ شکست ہوئی جا رہی ہے. پاکستان کی طرف سے زبردست جواب بھی دیا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے انڈیا کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. جیسے ان کی کرونا نے ان کی چترول کی ہوئی ہے، سخت اس وقت ان پہ تباہی آئی ہوئی ہے، اور اکانومی ان کی جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کریش کر گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے، بہت ڈاؤن چلی گئی ہے اکانومی. تو اس حوالے سے اس وقت سخت پریشان ہے. اس کے علاوہ جی ایک انٹرنیشنل اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس کا نام ہے جی شنگھائی تعاون تنظیم، اس کا نام ہے. اس میں جی پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف ان کا نام ہے. پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ہیں. یہ اجلاس کرنے جا رہے ہیں، اور حال ہی میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ایک پولیٹیکل آفیشیل میپ جاری کیا ہے. اس میپ میں انہوں نے پاکستان نے لداخ کو، ایوبیا کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا ظاہر کیا ہے کہ یہ پاکستان کا ہے، یہ ایریا جو اس وقت آکوپائڈ ہے، انڈیا کے قبضے میں ہے اس وقت. تو یہ آفیشیل میپ انہوں نے جاری کیا ہے. یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں یہ ان کے بیک گراؤنڈ پہ نظر آئے گا. تو اس بیک گراؤنڈ میں جو لگا ہوا آفیشیل اب کا جو نقشہ ہے، اس کو انڈیا نے ہٹانے کی پوری کوشش کی ہے کہ یہ نقشہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی انڈیا کو بھرپور شکست ہوئی ہے، اور یہ ان کا ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اس سفارش کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ نقشہ اسی طرح برقرار رہے گا. 25 ستمبر کو جی اقوام متحدہ کا بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر سال یہ اجلاس ہوتا رہتا ہے. ہر ملک کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہاں پر جا کر اجلاس کرتے ہیں، اپنی اسپیچ دیتے ہیں، اور اپنے ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور گزشتہ انہوں نے کیا کیا ہے اور آگے ان کا کیا پلان ہے، اس حوالے سے بھی وہ جا کر وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. تو اب جی پچھلے سال کا، بلکہ پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ جس طرح سے پچھلے سال موجودہ جو وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے جس طرح سے اسپیچ کی تھی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے امپورٹنٹ اس کو یہ اقوام متحدہ کی اسپیچ اس کو کہا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے. اور اس سے پہلے بھی جی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک اسپیچ کی تھی، تاریخی اسپیچ تھی. اس کے علاوہ جی پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے بھی ایک اسپیچ کی ہے، اور اس کو جتنی پذیرائی ملی ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ جی پوری دنیا میں، یعنی کہ پاکستان کو بہت سارے ایسے ملک جانتے بھی نہیں تھے، جو جن کا مطلب ان کو وہ کنسیڈر بھی نہیں کرتے تھے کہ پاکستان بھی ایک کنٹری ہے. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کی خارجہ پالیسیوں کی بدولت، جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیاز کو انٹرویو دیے اس حوالے سے بھی، اور جس طرح سے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے جا کر اسپیچ کی تھی، تو اس طرح جو پاکستان کا دنیا میں ایک نام ہوا ہے، پاکستان دنیا میں اب ہوا ہے یہ بھی. اور اب موجودہ بھی اسی حوالے سے بھی پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں جو اب اس 25 ستمبر کو جی 23 سے یہ اجلاس شروع ہو رہا ہے، لیکن 25 ستمبر کو 23 سے 25 کے درمیان 25 ستمبر کی یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ اسپیچ کرنے جا رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں. اس اسمبلی میں ہوگا کیا کہ وہ اسپیچ کرنے جا رہے ہیں اپنے موجودہ جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر، اور اب جو آگے جو اعلانات کرنے ہیں، جو جس طرح سے ساری دنیا کے جو وزیر اعظم، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آ کر وہاں پر کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اب پرائم منسٹر بھی کرنے جا رہے ہیں. آگے انہوں نے بتانا ہے وہاں کے آگے موجودہ کے 2 سال میں انہوں نے اور کیا کیا اقدامات کرنے ہیں آنے والے سال میں. تو یہاں پر وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کشمیر کا معاملہ، اور انڈیا کو نقاب کرنے جا رہے ہیں. انڈیا کے اقلیتوں کے حوالے سے جو انڈیا میں کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو کشمیر میں جو کر رہا ہے، جو اس نے کیا ہے، اس دفعہ پھر وہ اس کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور انڈیا کی اس وقت جو نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کو جی یہاں پر جو کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں ڈسکس نہ ہو. تو یہ پاسبل نہیں ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ اب پرائم منسٹر جا رہے ہیں 25 ستمبر کو، انہوں نے سب سے پہلے تو جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنا، اور کشمیر کا معاملے پر ڈسکس کرنا ہے، اور کشمیر کے علاوہ بھی جو مسلمانوں کے ساتھ، انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس پہ بھی ڈسکس کرنا ہے.
اور انڈیا کو بے نقاب کرنا ہے وہاں پر انہوں نے، اور اس حوالے سے انڈیا اس وقت سخت پریشانی میں ہے اور سخت جو ہے اس وقت وہ کر رہا ہے، اب وہ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، کشمیر کے معاملے کو کہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کا معاملہ ایک دفعہ پھر سے اقوام متحدہ میں نہ اٹھایا جائے، اس لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر اس معاملے میں بھی اس کو جس طرح پہلے سنگھائی اجلاس کی تنظیم میں اس کو ایک دفعہ شکست ہو چکی ہے، اس معاملے میں بھی شکست ہو چکی ہے کہ اب یہ پاسبل نہیں ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو روکا نہیں جا سکتا کہ یہ وہ وہاں پر یہ اجلاس کرنے سے جو کشمیر کا معاملہ ہے اور جو انڈیا کا موجودہ صورتحال ہے اور جو اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ڈسکس نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، اس دفعہ پھر ایک دفعہ پھر انڈیا کو اس میں شکست ہو چکی ہے۔ تو اب ایک اور جی ایک خبر ہے، اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے، ایک اس میں انہوں نے نواز شریف کو دوبارہ اشتہاری مجرم تو پہلے سے خیر انہوں نے قرار دے دیا، لیکن اب انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ نواز شریف کو گرفتار کر کے جہاں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب وہ اس وقت برطانیہ میں، اور جب یہ برطانیہ میں گئے تھے تو انہوں نے جب جاتے ہوئے میڈیسن کی جو میڈیکل لسٹ ہے اس میں ساتھ میں جو پاکستان حکومت نے یہ ساتھ میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ جی یہ بیماری کے سلسلے میں جا رہے ہیں، اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی اس میں ایڈ کیا تھا، مینشن کیا تھا اس میں۔ تو اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ اب نواز شریف کو وہاں سے گرفتار کر کے پاکستان دوبارہ لائیں گے اور عدالت میں پیش کریں گے۔ اس حوالے سے ایک ڈیٹیل میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اور اس کے علاوہ بھی جو اقوام متحدہ کی جو سپیچ ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے انفارمیٹک ویڈیو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، 1 سیکنڈ کا کام ہے، لیکن اگر آپ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو ہی کوئی نئی انفارمیٹک ویڈیو میں لے کر آؤں تو سب سے پہلے براہ راست آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔